ناظرین ایوری ڈے سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہے، صورتحال جو وہ خرابی کی طرف جاری ہے، نہ کہ کسی پیسفل اور میننگ فل کسی سولوشن کی طرف جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ نہ صرف جاری ہیں بلکہ اس میں شدت آ رہی ہے، لیبنان سے لے کر شام سے لے کر اور ویسٹ بینک تک جو ہے. ویسٹ بینک میں اس وقت صورتحال بہت زیادہ خوفناک ہو چکی ہے. اسرائیل کے جو حملے ہیں وہ ریکارڈ ہائی لیول کے اوپر جب وہ پہنچ چکے ہیں. اسرائیل کی جو پرووکیشن ہے وہ تمام ریڈ لائنز اس وقت جب وہ کراس کر رہی ہے. تو ایک طرف اسرائیل اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ لیبنان پر گراؤنڈ اٹیک کی بھی تیاری کر رہا ہے، ساتھ ویسٹ بینک میں اس کی جنگی مشقیں جب جاری ہیں اور وہاں پر جو ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں ایک بڑا ریئیکشن وہاں سے آنے والا ہے. اور اب ذرا دیکھیے اسرائیلی میڈیا مزید کیا رپورٹ کر رہا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے اپنی جو سپلائی ہے وہ بڑھا دی ہے. کس کو؟ حزب اللہ کو. اور کس کو؟ عراق کو اور ویسٹ بینک کو. ویری انٹرسٹنگ. ایران نے ویسٹ بینک کو عام کرنا جب شروع کر دیا ہے اور وہاں پر اپنی سپلائی جب وہ بڑھا دی ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران جو ہے وہ ایک رنگ آف فائر جو اس نے اسرائیل کے خلاف بنائی ہے اس کو ری اسرٹ کر رہا ہے. ہزاروں راکٹ جب وہ حزب اللہ تک پہنچ چکے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے اور وہ یہ ہے کہ الشرا جو ہیں انہوں نے وہ روٹ جس سے حزب اللہ کو ویپنز پہنچ رہے تھے اس کی جو سرویلنس ہے وہ کم کر دی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور خود اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اس کے مطابق جو سرویلنس ہے، جو حزب اللہ کی سپلائی لائن کے اوپر جو سرویلنس تھی اس کو کم کر دیا گیا ہے الشرا کی جانب سے. یعنی الشرا الاؤ کر رہے ہیں کہ حزب اللہ تک ویپن پہنچے. اچھا، اب I do not know کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر الشرا جو ہیں وہ تھوڑے سے بھی سینسیبل ہیں تو وہ کبھی بھی ان فورسز کے خلاف ان کو نہیں جانا چاہیے جو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہی ہیں، جیسا کہ حزب اللہ ہے، جیسا کہ ریزسٹنس ہے. الشرا کے لیے اسٹریٹجیکلی بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور اب تو ان کو سبق سیکھ جانا چاہیے. جب اسرائیل اس کے ملک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اس کے لوگوں کو مار رہا ہے اور اپنی آکوپیشن کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور سیریا کی سٹیبلائزیشن کا لیے سب سے بڑا خطرہ حزب اللہ اور ایران نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے. یہ تو سبق اب اس کو سیکھ لینا چاہیے. تو اگر وہ تھوڑا سا بھی سینسیبل ہے تو وہ چاہے اپنی عارضی طور پر پالیسی تبدیل کرے گا، اگر ایون عارضی طور پر بھی بغض اور جو اس کی ہے تعصب ہے اگر وہ حزب اللہ اور ریزسٹنس کے خلاف نکال دے تو یہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہوگا. پرماننٹ اگر وہ نہیں بھی اپنی پالیسی بدلتا تو عارضی طور پر بھی بدلنا یہ اس کے اسٹریٹجک فائدے میں ہے، کیونکہ اس کے لیے خطرہ اسرائیل ہے. تو ان فورسز کو کمزور کرنا جو اسرائیل سے لڑ رہی ہیں، اس سے فائدہ اسرائیل ہی کو ہوگا. تو اگر وہ تھوڑا سا بھی سینسیبل ہے تو اس کو یہی کرنا چاہیے. لیکن جو اس کا وائٹ ہاؤس کا دورہ ہوا ہے جس میں امریکہ اس کو پریشرائز کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے لیے، وہاں پر بیسز مانگی جا رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا گیا، تو اب وہ کتنا اس میں دم خم ہے اور کس حد تک وہ امریکہ کو نو کر سکتا ہے، یہ بہرحال جب وقت بتائے گا. اسی درمیان میکرون اور جو فلسطینی صدر ہیں ان کی بڑی ہسٹورک ملاقات جب وہ ہوئی ہے اور وہاں پر میکرون نے یہ کہا ہے، جوائنٹ پریس کانفرنس دونوں کی ہوئی اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میکرون نے کہا کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ ریڈ لائن ہے. اب یہ ریڈ لائن کتنی ان باتوں کی اہمیت ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے دیکھیے چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں. جو اپروچ ہے ناظرین، اپروچ کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے عرب ورلڈ کے اندر. یعنی کہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، ان کی جو آرگنائزیشن ہے، جو عرب اسٹریٹ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ انداز کے اندر سوچ رہی ہے اور بہت جلد عرب جو گورنمنٹس ہیں ان کو بھی اپنی پالیسی بدلنا پڑے گی. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے عرب نیشنل کانفرنس، یہ ان کا بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، اور اس میں یہ عرب نیشنلزم کو اس نے ریوائیو کیا ہے. عرب نیشنلزم کو یعنی وہ کیا ہے کہ بھائی اس خطے کے اندر رہنے والے جو سارے عربز ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے لیے کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. عرب نیشنلزم آپ جانتے ہیں اس کی بڑی ہسٹری ہے. تو اس نے عرب نیشنلزم کو دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے اور عرب نیشنلزم کے لیے سب سے پہلی بنیادی چیز کیا ہے؟ فلسطین. اچھا، تو اس میں عرب انٹلیکچوئل شامل ہیں. اس عرب نیشنل کانفرنس جو تھنک ٹینک ہے اس میں عرب بڑے انٹلیکچوئلز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، پولیٹیکل فگرز اس میں اٹیچ ہیں، اس میں سوشل موومنٹس جب وہ ڈسکس ہوتی ہیں. تو یعنی کہ یہ ان کا بڑا تھنک ٹینک ہے.
ابھی ان کی 3-4 روز قبل جو ہے وہ بیروت کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں انہوں نے حزب اللہ کے حق کے اندر جو سٹیٹمنٹ جاری کی تھی. آج ان کے جو سیکریٹری جنرل ہیں جو ابھی ریسنٹلی اپوائنٹ ہوئے ہیں، الیکٹ ہوئے ہیں، ان کی آج سٹیٹمنٹ کیا آئی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مڈل ایسٹ کتنی بڑی تبدیلی اس وقت وہاں پر آ رہی ہے. اب یہ عرب نیشنل کانفرنس، ان کے سیکریٹری جنرل، 2 state solution dead and Palestinian faces existential fight. 2 ریاستی حل ختم ہو چکا ہے اور فلسطینی اپنی ایگزسٹینشل بیٹل کے اندر ہے. یعنی اس میں یا وہ ایگزسٹینشل ہوگی نا، سروائیول بیٹل ہوگی، یا وہ ہیں یا وہ نہیں ہیں. The so-called 2 state solution is no longer viable. اب 2 state solution جو وہ پاسبل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ عرب ورلڈ کو متحد ہو جانا چاہیے اور ریزسٹنس کرنی چاہیے اور ریجیکٹ کرنا چاہیے امریکی اور اسرائیلی پلانز کو فار غازاز فیوچر گورننس. دیکھیے بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عرب ورلڈ نے اس بات کو مانا ہے کہ یہاں پر 2 state ہوگا، اس کے مطابق اپنی پالیسی بنائی ہے، ایک بہت بڑا یوٹرن لیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو جا کر ریکگنائز کر لیا، 2 state سولوشن کو مانا، اور پھر اس کے مطابق اپنی پالیسی بڑھائی کہ بھئی یہاں پر ٹھیک ہے اسرائیلی ریاست بھی ہوگی اور ایک فلسطینی ریاست بھی ہو جائے گی. تو اس کے مطابق ان کی پالیسی چلی ہے اور ابھی بھی اسی مطابق چل رہی ہے. لیکن اب کیا چیز سامنے آ رہی ہے کہ آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو فرام دا ڈے فرسٹ اسرائیلیوں کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ یہاں پر 2 state بنائیں گے، لیکن بہرحال اس چیز کو مانا گیا عرب ورلڈ کی جانب سے، اور ویسٹ کی بھی سو کالڈ پوزیشن یہی ہے کہ 2 state ہوگا. تو اب کیا بات سامنے آ رہی؟ اب یہ کہ دیکھیں 2 state سولوشن نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، جب 2 state سولوشن نہیں ہو سکتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بات تو یہ ہے نا، جب یہ نہیں ہو سکتا اور یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا عرب ورلڈ خاموش بیٹھی رہے گی اور الاؤ کرتی رہے گی اسرائیل کو کہ وہ اسی طرح سے فلسطینیوں کو مارتے رہے ایٹ دی اینڈ ان کو ختم کر دیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں؟ کیا عرب ورلڈ یہ کرنے والی ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کریں گے؟ ڈپلومیسی کریں گے. ڈپلومیسی تو فارغ ہو گئی ہے، پھر کیا کریں گے؟ ریزسٹنس. تو یہ اس اپروچ کی تبدیلی ہے. تو الٹیمیٹلی یعنی دیکھیں ان کے عرب اسٹریٹ، ان کے تھنک ٹینکس، ان کے بڑے لوگ، ان کے پولیٹیکل فگرز اب وہ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آن گراؤنڈ اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر 2 ریاستی حل بنائیں، تو آپ کیا فلسطینیوں کو مرنے دیں گے؟ تو یہ الٹیمیٹلی ان کی گورنمنٹس کو پریشرائز کرنے والی. اب دیکھیے 2 state سولوشن جو وہ بالکل اب پاسبل ہی نہیں ہے، اور ویسٹ بینک کے اندر جو اسرائیلی سیٹلمنٹس کی ایکسپینشن ہے وہ انپریسیڈنٹڈ لیول کے اوپر پہنچ چکی ہے. 1,10,00,000 اسرائیلی انلیگل جو سیٹلرز ہیں وہ ویسٹ بینک کے اندر جب وہ آ چکے ہیں، تو یہ آئیڈیا کہ ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ ہوگی has become impossible on ground. فلسطینی ریاست نہیں بن سکتی، یعنی 2 ریاستی فارمولے کے تحت. تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر یہی ہے نا کہ بھئی اس لینڈ کو لبریٹ کروانا ہے، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ خاموشی اختیار رکھے اور فلسطینیوں کو مرنے دے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے نتیجے میں تو بہت ساری گورنمنٹس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اگر وہ آنے والے ٹائم میں بھی اسی طرح سے خاموش بیٹھتی ہیں. دیکھیں انہوں نے تو یہی لالی پاپ دیا ہوا نا کہ 2 ریاستی حل کے تحت فلسطین. اب سب کو نظر آ رہا ہے اور ان کے لوگ کھل کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس راستے کے اوپر تو کوئی فلسطینی ریاست نہیں بننے والی، اور پھر جو ان کے روز بروز حملے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آن گراؤنڈ صورتحال یہ ہے کہ فلسطینی ریاست نہیں بن سکتی ہے 2 ریاستی فارمولے کے تحت. پیلسٹینین جو اسٹرگل ہے اس کو وائڈر عرب ورلڈ کی اسٹرگل کے اس پیرائے کے اندر دیکھنا چاہیے، اور عرب ورلڈ جو ہے وہ اور ایگزسٹینشل بیٹل میں ہم جا رہے ہیں اگینسٹ دا زائنسٹ پروجیکٹ. یا تو وہ گریٹر اسرائیل بنا لے گا اور سب کو غلام بنا لے گا، یا پھر جو ہے وہ یہ زائنسٹ پروجیکٹ اب ختم ہوگا. اور یہ زائنسٹ پروجیکٹ جو ہے یہ صرف فلسطینیوں کو نہیں بلکہ تمام عرب ریاستوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور ان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایجپٹ از دا گرینڈ پرائز فار دس ریجنل ہیجمونک پلان، اور دیکھیں انہوں نے کیسے مصر کو اور سب کو سبجوگیٹ کیا ہوا ہے. سو ریوائونگ کرنا چاہیے ہمیں عرب یونٹی کو، کی ٹو کنفرنٹنگ فریگمنٹیشن. حل یہ ہے کہ عرب ورلڈ دوبارہ سے متحد ہو جائے، جیسے نتنیاہو نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ عرب ورلڈ یونائٹڈ تھی اور ہم نے سسٹمیٹیکلی اس کو ڈیوائیڈ کیا، اس کو حصوں بکروں میں تقسیم کیا. عرب جو نیشنلسٹ تھاٹ ہے وہ دوبارہ سے، اور عرب پین عرب جو آئیڈینٹی ہے کہ بھئی یہ سارے عربز ہیں نا، تو فلسطینی بھی عربز ہیں، تو جہاں جہاں پر عرب مشکل میں ہیں ان کی مدد جو ہے وہ سب کے لیے لازمی ہے. تو ڈس انٹیگریشن اور ڈیپینڈنسی سے ہمیں نکلنا چاہیے. سو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں
تو یہ ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب وائس آف دا ٹاؤن ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ ہر ایک کسی کی آواز ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ بات چلنے والی نہیں ہے کہ 2 اسٹیٹ ہوگا، اور ادھر فلسطینی مرتے چلے جا رہے ہیں، اسرائیل سیٹلمنٹس بڑھاتا چلا جا رہا ہے، ظلم حد سے پار کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں 2 اسٹیٹ ہوگا۔ بھئی کون سا 2 اسٹیٹ ہوگا؟ امریکہ وہاں پر اب مزید بیس بنا رہا ہے، وہ وہاں پر فلسطینی ریاست بنانے کے لیے بیسز بنا رہا ہے۔ خوفناک صورتحال جب ہونے جا رہی ہے، تو دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ جو غزہ میں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ایران پر جنگ ہوئی ہے، یہ پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال آلریڈی irreversible پوائنٹ کے اوپر جا چکی ہے، یعنی ایران پر جو حملہ انہوں نے کیا ہے اب ریورسل نہیں ہے، یا تو ایران کولیپس ہوگا موجودہ ایرانین رجیم، یا پھر زانس کے خلاف فیصلہ کن بیٹل ہوگی۔ انہوں نے حملہ کر دیا، دیکھیں وہ دوبارہ بھی کرنے آ رہے ہیں۔ پہلے دیکھیں ایران بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید اسرائیل حملہ نہ کرے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا، تو یہ آخری چیز ہوتی ہے۔ پھر جو کچھ غزہ میں انہوں نے کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے بعد کچھ کسر باقی رہ گئی ہے؟ تو گورنمنٹس ہیں وہ بات کریں گی، وہ ڈپلومیسی کریں گی، وہ اچھی اچھی باتیں کریں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان 2 بڑے واقعات کی وجہ سے ہم آلریڈی irreversible پوائنٹ پر جا چکے ہیں کہ جس میں جو سو کالڈ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے وہ نہیں ہے۔ تو اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے آگے بڑھے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب فلسطین کو لبریٹ کروانا ہے، اگر یہ کروا سکتے ہیں، اگر نہیں کروا سکتے تو پھر ظاہر ہے وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے وہ لیبنن کے اوپر گراؤنڈ اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ اسرائیل از پریپیئرنگ گراؤنڈ اٹیک ان لیبنن، اور اس کے جواب میں حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیلی اور بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملے ہیں یہ ٹریگر کر دیں گے اور رسپانس سونر اور لیٹر، اس کا جواب آئے گا۔ جیسے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اگریشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جاری نہیں رہ سکتا، ایوری تھنگ ہیز اٹس لمٹ، اور ہم جینوئن ایگزسٹینشل بیٹل کے اندر آ چکے ہیں، تو ہم اپنی ایگزسٹنس کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ تو فلسطینیوں کے خلاف بھی اسرائیل نے ایگزسٹینشل بیٹل چھڑی ہے غزہ میں اور ویسٹ بینک میں جو جینوسائیڈ ہے، تو ان کی ایگزسٹنس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ یہاں حزب اللہ کی ایگزسٹنس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیبنن کی آئیڈینٹی کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران ایگزسٹینشل بیٹل میں جا چکا ہے۔ تو یہ جو آپ کو جب سے ٹرمپ نے یہاں پر ڈگڈگی بجائی ہے اور سارے عرب لیڈر جناب جا کر جھکے ہیں، اور OIC لیڈر اور جو ٹرمپ کی وہاں پر تعریفی کی ہیں، کسی نے ایک جملہ بھی غزہ کے حوالے سے نہیں بولا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کسی حل کی طرف نہیں گئے، وقتی آپ نے ٹرمپ کی شاباشی بھی لے لی اور جو ہے نا اس کی چاپلوسی کر لی، تو مسئلہ تو حل نہ ہوا، سب جو ہے وہ PR ایکٹیویٹی کر کے جب نکل گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ان میں بھی کوئی دم خم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اسرائیلی میڈیا نے ایک انٹرسٹنگ رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران بھرپور تیاری کر رہا ہے، اور اس نے ویسٹ بینک، حزب اللہ، عراق یہاں پر سپلائی بڑھا دی ہے۔ ایران از آرمنگ پیلسٹینین ان دا ویسٹ بینک اینڈ حزب اللہ، ایک انکریڈیبل ریٹ، یعنی رفتار اتنی تیز ہے جس میں یہ ویپنز آ رہے ہیں، بہت غیر معمولی رفتار ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات اسرائیلی میڈیا نے لکھی ہے کہ جو الشرا ہیں، جو اوور سائٹ کر رہے تھے ویپن سپلائی کو اور روک رہے تھے، انہوں نے اس کو ریڈیوس کر دیا، یعنی انہوں نے نگرانی جو وہ ختم کر دی ہے اور الاؤ کر دیا ہے کہ حزب اللہ تک یہ ویپن پہنچے۔ تو اگر یہ سچ ہے تو پھر بہت بڑی تبدیلی ہے۔ 4000 راکٹس جو وہ آلریڈی لیبنن میں حزب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، 4000 راکٹس، 250 ڈرونز ان تک پہنچ چکے ہیں۔ حزب اللہ جو ہے وہ ریکور کر رہی ہے ریمارکیبل فاسٹ سپیڈ کے اوپر، اور ویسٹ بینک کے اندر بڑی تعداد میں یہاں پر ویپن پہنچ رہے ہیں، اور حزب اللہ کو میزلز، ایکسپلوسیو ڈرونز، اینٹی ٹینک راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ لانچرز، یہ سارے یہاں تک جب پہنچائے جا رہے ہیں انٹیلیجنس سورسز کے مطابق۔ بڑی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ بات ہے کہ ایران، اچھا اس کو یروشلم پوسٹ کس طرح سے لکھ رہا ہے؟ یروشلم پوسٹ کے مطابق ایران کا جو رنگ آف فائر ہے اس کو وہ ری اسرٹ کر رہا ہے۔ ایران نے ایک رنگ آف فائر بنا رکھا ہے اسرائیل کے خلاف، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ قاسم سلیمانی کا تھا، اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو حالانکہ قاسم سلیمانی وہ ہیں جنہوں نے داعش کا صفایا یہاں سے کیا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور کچھ مڈل ایسٹ کے ملک جو ہے وہ داعش کو فنڈ کرتے رہے ہیں، امریکہ اسرائیل تو کرتے رہے ہیں، کچھ مڈل ایسٹ کے ملکوں کا بھی نام آتا ہے اس میں۔ تو ان کا صفایا کرنے والا جنرل قاسم سلیمانی تھا۔ انہوں نے ایک رنگ آف فائر بنایا تھا کہ اسرائیل کو گھیرا جائے، اور اس کے لیے حزب اللہ ظاہر آلریڈی موجود تھی، لیکن ان کو مزید پاورفل بنایا گیا۔ دیکھیے انہوں نے کیسی جنگ اسرائیل سے لڑی ہے، کوئی بڑی عرب آرمی بھی ایسی جنگ اسرائیل سے نہیں لڑ سکتی جو حزب اللہ نے لڑی ہے، اتنی سوفسٹیکیٹڈ وار۔
تو حزب اللہ کو اس طرح سے کھڑا کیا، پھر شام کے اندر ریزسٹنس، پھر عراق کے اندر ریزسٹنس، پھر یمن میں، تو یہ رنگ آف فائر تھا۔ تو اس رنگ آف فائر کو ایران جو ہے وہ ری اسرٹ کر رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ نے لکھا ہے ایرانز رنگ آف فائر ود عراق، لیبنان، غازہ اینڈ ویسٹ بینک۔ عراق، لیبنان، غازہ اینڈ ویسٹ بینک، سیریا کا لنک جو ہے وہ کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ سیریا میں بشار الاسد کے جانے کے بعد۔ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے کہ امریکہ کو عراق کے اوپر خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ عراق جو ہے وہ سینٹرل بنتا چلا جا رہا ہے اس ریزسٹنس کے حوالے سے، ایز ایران ری بلڈ کر رہا ہے اپنے رنگ آف فائر کو۔ یہ لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے کہ ایران اور یہ جو ساری ریزسٹنس ہے، دے آر کوائٹ، اٹس اے اسٹریٹجک ناٹ سرنڈر۔ اب دیکھیں حزب اللہ سے کوئی حملے نہیں ہو رہے، حزب اللہ پر روز حملے ہو رہے ہیں، حزب اللہ سے کوئی جوابی اٹیک نہیں ہو رہا، تو کیا یہ سرنڈر ہے؟ یروشلم پوسٹ کہہ رہا ہے نہیں، یہ سرنڈر نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک ہے، ایک حکمت عملی اور مصلحت کے تحت وہ خاموش ہے۔ تو اسرائیلی ڈیفنس آفیشلز نے خبردار کیا، وارن کیا کہ عراق میں بھی دا ایمرجنگ نیکسٹ فرنٹ لائن، یہ عراق کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن میں نیتنیاہو نے عراق کا ذکر کیا تھا، تو اسرائیلی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ عراق جو ہے یہ نیکسٹ فرنٹ ہو سکتا ہے۔ صدام حسین کے ٹائم میں بھی عراق جو ہے وہ بہت بڑا سپورٹر تھا فلسطینی کاز کا، تو عراق میں جو ریزسٹنس ہے وہ بھی پاورفل ہو رہی ہے، اس لیے سیکرٹری آف وار نے بھی عراق کو دھمکایا ہے۔ تو اسرائیلی جو ہیں وہ امریکنز کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ عراق کے اوپر جو وہ نظر رکھیں اور یہاں پر کسی ریزسٹنس کو پاورفل نہ ہونے دیں۔ ایران ری بلڈ کر رہا ہے رنگ آف فائر کو ود عراق اینڈ ویسٹ بینک، ٹیکنگ آن ایکسپینڈیڈ رول along سائڈ لیبنان اینڈ غازہ۔ لیبنان، غزہ اور اس کے ساتھ ویسٹ بینک اور عراق جو ہے یہ اب لیڈ کر رہے ہیں ان میں بہت زیادہ۔ ویری انٹرسٹنگ نیوز، جنوری 2025، 8 جنوری 2025 کی ایرانی میڈیا کی ایک ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایران ڈائیورٹس فوکس ٹو ویسٹ بینک آفٹر فال آف بشار الاسد، اسرائیل سیز۔ ایرانی میڈیا کی خبر ہے جنوری 2025 کی، تو تب سے ویسٹ بینک کو انہوں نے یہ شروع کر دیا۔ تو آگے جو صورتحال ہے، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایران پر حملے کا مطلب یہ ہے، اور غزہ میں جینوسائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹینشل صورتحال ہے، irreversible پوائنٹ ہے، وہ ایران کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ آئیں گے۔ دیکھیں یہ حملہ کرنا نا کسی ملک کے اوپر آسان نہیں ہوتا، تو دیکھیں ایران ہے، سب کے ساتھ بات چیت ہے، ایک پراپر کنٹری ہے، عربز کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نیوکلر نہ بنائیں، رشیا کہہ رہا ہے نہ بنائیں، امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، یورپینز کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، ایک دنیا ہے، معاملات ہے، چل رہے ہیں، ٹھیک ہے یار، اس حد تک نہیں جائیں گے، باقی کوورٹ آپریشنز ہیں، اسیسینیشنز ہیں، ہو رہی ہیں، لیکن ایک فل فلیج حملہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایران کے اندر یہ تھاٹ تھی، اور ایون عرب ورلڈ کے اندر بھی یہ تھاٹ تھی۔ تو اس حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ، اور پھر جیسا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرنا ہے ٹرمپ کے دور میں کرنا ہے، تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ہم آلریڈی irreversible پوائنٹ پر ہیں، اور اسرائیلی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے آئیں گے، ایران کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آئیں گے، ویسٹ بینک پر قبضہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور اب دیکھیے ویسٹ بینک میں جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو رہی ہے کہ فلسطینیوں کے اوپر جو حملے ہیں وہ ریکارڈ ہائی نمبرز کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ وائلنس اگینسٹ دا پیلسٹینین جو ہے وہ ریکارڈ ہائی پہنچ چکا ہے، اور جو آلیو کی ہارویسٹ کا سیزن ہے یہ فلسطینی ایک تو ٹریڈیشن کا بھی حصہ ہے، اور ساتھ ان کی جو روزگار ہے اس کا بھی جو ہے وہ فار تھاؤزنڈز آف ایئر جو ہے ان کی روزگار کا بھی یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ جو سیزن جاری ہے آلیو کا، یہ ون آف دا موسٹ وائلنٹ سیزن تھا ان ڈیکیڈز۔ اور ابھی کیا ہوا ہے کچھ دیر پہلے جب وہ تلکرام میں بہت بڑا حملہ اسرائیلی سیٹلرز نے جا کر کیا، بڑا خوفناک حملہ تھا، کئی گھر تباہ کیے، کئی گاڑیاں چلا دی ہیں۔ تو تلکرام کے جو گورنر ہیں پیلسٹینین، انہوں نے کہا ہے کہ ایک گارڈ کمیٹی جو وہ بنانی چاہیے اسرائیلی سیٹلرز کا سامنا کرنے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں نا ویسٹ بینک میں اپروچ چینج ہو رہی ہے۔ تلکرام گورنر کالز فار گارڈ کمیٹی آفٹر سیٹلر اٹیکس، فارمیشن کی جائے گارڈ کمیٹی کی اکراس دا گورنیٹ، کیونکہ ایک لارج اسکیل اٹیک ان کے اوپر لانچ ہو چکا ہے، بہت ساری وہیکلز اور وائڈ اسپریڈ ڈیمیج جو ہے وہ وہاں پر کیا گیا ہے، تو ان کے گھر بار، ان کا روزگار، ان کے بچے سب جب ان کو ختم کیا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے حائفہ میں جو اسرائیلی پولیٹیشین ہے جو کہ عربز ہیں، اچھا اب یہ ہے کہ کچھ جو عربز ہیں یعنی کچھ جو فلسطینی ہیں وہ اسرائیلی ٹیریٹری میں بھی رہتے ہیں، ان کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے اور وہ اسرائیلی پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں، تو وہ رہ رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف بھی ایکسٹریمزم جو بڑھ رہا ہے۔ ایکسٹریمسٹ سیٹلر جو ہے انہوں نے حائفہ میں ایسے ہی ایک عرب جو اسرائیلی ہے اس کے گھر کے اوپر سٹارم کیا، ڈسرپٹ دا میٹنگ،
اور پولیٹیکل گیدرنگ یہاں پر ہونے جا رہی تھی اور پری پلانڈ انہوں نے پوری طرح سے آرگنائز کیا اور فار رائٹ گروپس جو ہے وہ وہاں پر داخل ہو گئے اور اس سے پہلے سوشل میڈیا پر چلتا رہا بلو اپ دا ایونٹ. تو یہ ریفلیکٹنگ کہ کس طرح سے پولیٹیکل انسائٹمنٹ اور وائلنس جو ہے وہ ان کے اندر بھی بڑھ رہا ہے اور وائلنٹ ہاسٹیلٹی ٹوورڈ دا پیلسٹینین ریزائڈنگ ان دا لینڈز، یعنی جو اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں ان کے خلاف بھی اب وائلنس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنی ظلم اور ایکسٹریمزم کی انتہا کو پہنچ چکی ہے. دا اٹیک جو ہے وہ ایک لیٹسٹ پیٹرن ہے کہ کس طرح سے سیٹلر وائلنس جو ہے اور رائٹ ونگ کا جو وائلنس ہے وہ عرب پولیٹیکل فگرز جو اسرائیل میں رہتے ہیں ان کے خلاف بھی جو وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ سب صورتحال جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. میکرون نے محمود عباس کو ہوسٹ کیا، سیز فائر اور پیس ایفرٹ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. بڑی ہسٹورک میٹنگ ہے، فلسطینی صدر کا پیرس میں جانا ہوسٹ کرنا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن موجودہ سینیریو میں انف نہیں ہے. میکرون نے اناؤنس کیا کہ فرانس اور فلسطینین کمیٹی بنے گی فلسطینی ریاست کو آگے اس سٹرگل کو آگے بڑھانے کے لیے، فرانس اور فلسطینی کمیٹی. تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ ریکگنیشن کا رزلٹ ہے کہ اب فلسطینی جو ہے وہ زیادہ بڑھ کر وہاں پر اپنی جو بات ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اور ان کو لیجیٹیمیسی زیادہ حاصل ہو رہی ہے. اور میکرون نے کہا کہ ویسٹ بینک جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم رسپونڈ کریں گے اسٹرانگلی ود یورپین پارٹنرز اگر اسرائیل نے انیکسیشن جو وہ کرنے کی کوشش کی. ہی وارنڈ کہ any form of West Bank annexation would cross our red line. تو آلریڈی اسرائیل وہاں پر جو ہے وہ بڑھا رہا ہے اپنی سیٹلمنٹس اور سارا کچھ کر رہا ہے، تو یہ باتیں جو ہے وہ کسی کام آنے والی نہیں ہیں. بہرحال یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.